آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلامیت الیکٹیو کا پارٹ 1 یعنی تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسلامیت الیکٹیو کے اندر بیسکلی جو ہم نے اس کا سلیبس پڑھا تھا اس کا پارٹ 1 جو ہے جس میں قصاص اور دیت کے حوالے سے میں نے لیکچر ریکارڈ کیا جو کہ آپ پہلے سن چکے ہوں گے۔ اب جو ہے سورۃ البقرہ کے رکوع 21 کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم ڈیلی اگر ایک لیکچر بھی لیتے ہیں تو 20 دن کے اندر ہمارے 20 رکوع مکمل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ النور کا بھی ترجمہ سٹارٹ کر دیں گے۔ ڈیلی ایک سورۃ البقرہ کا رکوع اور ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو مسائل بک کے اندر دیے گئے ہیں 15 نمبر کا کویسچن ہے اس کو بھی ہم ڈیلی ڈسکس کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اب توجہ کرنی ہے ایک ایک لفظ کے اوپر، جو اس کا بیسک معنی ہے ہر ایک لفظ کا اس کے اوپر۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں۔ اب یا ایہا الناس جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ آیت مکی آیت کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ مکی آیات کی نشانی یہی ہے کہ وہ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اور مدینہ میں جب آپ پہنچے یعنی ہجرت کے بعد تو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، کلو، کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، پاک اور حلال۔ اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک، ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، صرف تمہیں دیتا ہے حکم، بالسوء، جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسی بے حیائی کی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو صرف اور صرف تمہیں عذاب اور جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس سے مراد کافرین بھی ہیں اور منافقین بھی، یعنی یہودی بھی ہیں جن کو باپ دادا کے دین سے مراد جو ہے ان کا پریویس دین تھا، اور یہاں پر کافرین بھی ہو سکتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، یعنی کیا وہ پھر بھی اس دین کی پیروی کرتے رہیں گے جس میں ان کے باپ دادا نہ تو عقل رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے، تو کیا پھر بھی وہ اسی دین کی پیروی کریں گے؟ یہ قرآن پاک کی آیات جب کافرین یا منافقین کے سامنے پڑھی جاتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ واقعی کلام الہی ہے جس میں ان کو اتنا صاف صاف متنبع کہا جا رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، مانند ان کے، یَنْعِقُ، جو پکارتے ہیں، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کے جو نہیں سنتا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا، یعنی ان کی مثال ایسے بہرے بندے کی جیسی ہے کہ جس کو بالکل سنائی نہیں دیتا کہ اس کو کون پکار رہا ہے، کیسے پکار رہا ہے، اس میں اس کی بھلائی ہے، اگر وہ کنویں میں گرنے جا رہا ہے تو اس کو بلانے والا اس کی بھلائی چاہ رہا ہے۔ الا دعاء ولا نداء، و نداء، سوائے پکارنے اور چلانے کے، یعنی وہ اس کی چلانے اور پکارنے کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ بہرے گونگے اندھے ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن جیسی اگر ہدایت کو ٹھکرا رہے تھے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آج ہم دیکھیں ان کے لیے ترستے ہیں ان کے دیدار کو، تو وہ لوگ ان کو اپنے درمیان میں پا کر بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکے، تو لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔ فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور صرف اس لیے شکر کرنا ہے جب تم اس کی بندگی کرتے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اللہ کے نام جس پر نہ پڑھا گیا ہو اس جانور کو بھی کھانا تمہارے لیے حرام کر دیا۔ فمن اضطر، بس جو لاچار ہو جائے، غیر باغن، سرکشی نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، تو بس اس پر گناہ نہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں ان تمام چیزوں کی، یعنی خنزیر کا گوشت کھانے کی، مردار کا خون، یہ تمام چیزوں کی جس بندے کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس بندے کو جب وہ لاچار ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، لیکن وہ یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، نہ ہی سرکشی والا ہو، صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اگر وہ کچھ کھا رہا ہو، اس صورت میں اس کو یہ حرام چیزیں کھانے کا حکم ہے، یعنی اجازت ہے، کھا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر دیکھو تم نے اتنا بڑا حرام کام بھی کر لیا، حرام چیز کھا لی ہے، لیکن صرف تم مجبور تھے، مجبوری کی حالت میں ایسا تم نے کیا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ، اور وصول کرتے ہیں وہ اس سے، ثمنا قلیلا، تھوڑے دام، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، تو وہ نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے کتاب کو بدلا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، تو کہتے ہیں کہ اس کتاب میں، یعنی جو انہوں نے بیچا اور اس کو چھپا لیا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ان پہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، تو پس سو کس قدر وہ آگ پر بہت صبر کرنے والے ہیں، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے پیٹ کے اندر جو آگ کا انہوں نے بھر رکھا ہے، اپنے پیٹ کے اندر حرام بھر رکھا ہے، تو وہ قیامت والے دن کیسے آگ پر صبر کریں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی حق کے ساتھ اس کتاب کو، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے، اور ضد کرنے والوں کے لیے سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب الہی کا مزہ چکھائے گا۔ آج کا 21واں رکوع یہاں مکمل ہوا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو تشریح کے ساتھ ان آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔